اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ والا تم لوگ والا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الطلاق. سورہ طلاق جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور 2 رکوع پر مشتمل 12 آیتوں کی چھوٹی سی سورہ ہے. اور جو ہم نے احکامات طلاق کے متعلق سورہ بقرہ میں پڑھے تھے اسی کی تھوڑی تشریح کر دی گئی ہے اس سورہ میں. اور اس کے پہلے رکوع میں پہلے پیراگراف میں طلاق کے جو احکامات ہے اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اس کے تشریحی احکامات بیان کیے گئے ہیں. اور دوسرے رکوع میں تشریحی احکام کی خلاف ورزی پر تکوینی قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے اور اگر اس حکم کو نہیں مانا جائے گا وہ دوسرے پیراگراف میں اس کی کیا بتائی گئی ہے، سزا بتائی گئی ہے. اور اس سورے کا مرکزی مضمون ہے آئلی معاملات، یعنی فیملی کے میٹرز اس میں ڈیل کیے گئے ہیں. میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت اور عداوت کی صورت میں بھی حدود الہی اور تقوی کا اہتمام لازم ہے. یعنی کہ چاہے تمہارے اندر کتنا بھی انبن ہو گئی ہو، کتنی بھی زیادہ عداوتیں بڑھ گئی ہوں شوہر اور بیوی کے درمیان، تب بھی اللہ رب العزت کا ڈر، خوف اور وہ جو احکامات ہیں ان کی پیروی لازمی ہے. اور ورنہ قوموں پر عذاب نازل ہوگا اگر اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی گئی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. یا ایوہ النبی، یا ایوہ اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی آیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا طلقتم، اذا جب طلقتم طلاق دو تم سب، النساء عورتوں کو. تو یہاں پر خطاب نبی سے ہے لیکن احکام امت کے لیے. ٹھیک ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتا دیجئے جب طلاق دو تم سب عورتوں کو، پھر تلقو، پھر واو تم سب طلاق دو ہننا ان کو، لعدتہن لیے عدت ہننا ان کی عدت کے لیے. اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو تم سب طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے، یعنی ان کی عدت پوری کرنے کے حساب سے طلاق دی جائے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور واولف کو سب حسیا شمار کریں، گن رکھیں، العدتا عدت کو، یعنی عدت کا جو پیریڈ ہے وہ مکمل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اسے شمار کرو، اسے گن رکھو. واتقوا اللہ اور واولف تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اللہ تمہارا رب ہے اس سے ڈرو. لا تخرجنا، لا نہیں، تا تم واو سب، خرجا نکالو، ہننا ان کو،
من بیوتہن من سے بیوت گھروں بیت کا پلورل ہے بیوت گھروں سے ہننا ان کے گھروں سے ولا و اور لا نہیں یا وہ نون کے اوپر زبر ہے اور سکون ہے وہ عورتیں وہ سب یا وہ خرجہ نکلیں اور نہیں یا وہ نون سب وہ سب خرجہ نکلیں یعنی نہ تم ان کو نکالو نہ وہ خود نکلیں عدت کے دوران اللہ سوائے ان کے یا تینا یا وہ نون کے اوپر فتح ہے وہ سب عورتیں یا وہ نون سب آتی آئیں یا لائیں آتی بھی لائیں بفاحشتن مبینتن کھلی فحش یعنی کسی کھلی گمراہی کسی کھلے فحش پر یعنی زنا کر دیں یا کوئی ایسا کام کر دے ہاں کھلی بے حیائی پر اگر وہ اتر آئیں تب تو دوسری بات ہے ادروائز تم نہ خود نکالو گے ان کو نہ وہ خود نکلیں گی اور اپنے گھروں سے یعنی شوہر کے گھر سے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ اور من جو یتعدى یا وہ تعدی جو تجاوز کرے گا حد سے بڑھے گا حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فقد پھر قد یقیناً ظلم نفسہ اس نے ظلم کر دیا نفسہ اپنی نفس پر اپنی اس کی جان پر لا تدری لعل اللہ لا نہیں تا تم ادراک رکھتے نہیں تم سب جانتے لعل شاید کہ اللہ یحدث یا وہ حدثہ بنا دے بات پیدا کر دے بعد ذالکا اس کے بعد وہ حدثہ کا مطلب ہوتا ہے بات یعنی وہ ایسی کوئی بات درمیان میں ڈال دے اس کے بعد امرن کوئی صورت کسی صورت کو وہ نکال دے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں رستہ پیدا ہو جائے کس میں اگر وہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں تو ہو سکتا ہے کہ کنسیلیشن کی موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو رجوع کر لے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طلاق دو تم سب عورتوں کو یہاں پر خطاب نبی سے دیکھیں تم آ گیا نا اگر صرف نبی سے خطاب ہوتا تو طلقا ہوتا کا آپ طلاق دیں رائٹ تو یہاں پر تم آ گیا دیٹ مینس یہ امت کے لیے حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طلاق دو تم عورتوں کو پھر طلاق دو ان کی عدت کے لیے ان کی عدت پوری کرنے کے لیے اور تم سب شمار کرو یعنی گن رکھو عدت کو گنو گنتی کرو پورے وقت کو مکمل کرو اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے نہیں تم سب نکالو ان کو مطلب ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مطلب شوہر کے گھروں سے من سے بیوتہن ان کے گھروں سے ولا اور نہیں وہ سب نکلیں خود نکلیں سوائے یہ کہ وہ آئیں وہ عورتیں نہ آئیں بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی پر وتلکا اور یہ تو اللہ کی حدیں ہیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حد سے بڑھے گا اللہ کے جو تجاوز کرے گا پار کر دے گا اللہ کی حدوں کو تو یقیناً اس نے ظلم کر دیا اپنی جان پر نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ وہ نکال دے اس کے بعد کوئی راستہ کوئی امر یا کوئی حکم صادر کر دے یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو تو طلاق اس کی عدت کو مکمل کرنے تک اب سب کی عدت الگ الگ ہے ڈپینڈ کرتا ہے اگر طلاق کی عدت ہم نے پڑھی تھی 3 قروء ثلاثہ قروء یعنی کہ 3 حیض 3 پیورٹی جب اگر عورت کو حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض کی عدت ہوگی اگر اس کو حیض نہیں آتا تو اس صورت میں 3 ماہ قمری منتھ لونار منتھ یا پھر ہاں جی یہ 3 منتھ اور اگر وہ طلاق کی صورت میں وہ حاملہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے وضع حمل تک اس کی طلاق کی عدت ہوگی چلیں ریپیٹ کریں گے دیکھیں ایک بار جب اس نے طلاق کہا نا ویری فرسٹ ٹائم جب اس نے کہا طلاق تو اس کی عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اب اس کی یا تو وہ عدت کے بیچ میں اس کو رجوع کر لے گا اس کو اپنے اس میں لے لے گا ٹھیک ہے نکاح میں دوبارہ سے رجوع کر لے گا ادروائز وہ عدت کی مدت پوری ہو جائے گی اب چونکہ پہلی مرتبہ طلاق دیا ہے نا تو عدت جیسے ہی پوری ہوتی ہے اب وہ اپنے گھر جا سکتی ہے ہاں 3 مہینے والی عدت پہلے طلاق کے بعد جو عدت ہے یا تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر لے لے اس کو یا پھر نہیں لے رہا ہے تو 3 مہینے پورا کر کے اس کو بھیج اب جب بھیج دیا نا تو اس کے پاس 2 آپشن ہو جاتے ہیں عورت کے پاس یا تو اپنے شوہر سے نکاح کر لے دوبارہ یا پھر کسی اور سے نکاح کر لے شی ہیز 2 آپشن
ٹھیک ہے. اور جو وہ کہتے ہیں نا طلاق طلاق طلاق, وہ پہلے ہی اپنے سارے آپشن ختم کر دیتے, تو ایک ہی بار کہنا ہے تاکہ اس کے پاس آپشن رہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے دوبارہ سے اب اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھے رجوع کر لینا چاہیے تھا, تو وہ کیا کرے گا, اب چونکہ اس نے وقت گزار دیا تو نکاح کر لے سیم بیوی سے, دوبارہ نکاح کر لے, کیونکہ وہ مدت گزر چکی. مدت گزرنے میں نکاح نہیں کرنا پڑتا, مدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا پڑتا. ہاں نہیں, عدت کے دوران نہیں, عدت مکمل ہو گئی 3 مہینے. اب وہ عورت چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی, تو اب اس کے پاس, عورت کے پاس آپشن ہے اپنے گھر چلی جائے گی. وہ تو گھر چلی گئی, اب گھر جانے کے بعد اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے یا کسی اور مرد سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے. لیکن جی ہاں ہاں, ہم پورا پروسیجر بتا رہے ہیں نا کہ ہاں, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. دیٹ مینس طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے, جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے, اس کو کہا ہے الطلاق مرتان. پھر اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جب وہ طلاق دے دے, دیٹ مینس تیسری طلاق, اور وہ تیسری طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق بائن. بائن مطلب بین ہو گئی, اب پوری طرح حرام ہو گئی. وہ تیسری طلاق کے بعد اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا الا یہ کہ وہ کسی اور ہی سے نکاح کرے گی, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے طلاق کا جو احسن طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے, وہ رکھو. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا, تو اس کے اندر آپشن رہے گا کہ تم رجوع کر سکتے ہو. اگر پہلی گو میں 3 مرتبہ کہہ دیا ایک سنگل پروناؤنسمنٹ میں, تو وہ پھر پوری طرح حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہمیں طریقہ بتایا گیا, ایک طلاق دو, پھر وہ عدت گزارے گی. عدت کے بیچ میں اس کے پاس آپشن ہے یا تو رجوع کر لے, رجوع نہیں کرتا ہے تو وہ عدت مکمل ہو جائے گی, پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی. گھر جانے کے بعد اس کے پاس 2 آپشن ہے اس عورت کے پاس, یا تو اپنے پہلے شوہر ہی سے نکاح کر لے یا پھر کسی اور سے نکاح کر لے. اب اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح دوسرے سے کر لیا تو اس کی تو الگ کہانی, وہ تو اس کے سمجھ لو کہ جیسے اس کا پہلے ہی بار ہو رہا ہے. لیکن جب اگر وہ دوسرے اپنے وہی شوہر سے نکاح کرتی ہے دوبارہ سے, تو اب کیا ہوگا, وہ شوہر کا ایک چانس کھو چکا, ختم ہو گیا. اب اگر اب دوبارہ وہ پروناؤنس کرے گا, حالانکہ اس نے نکاح کیا ہے, لیکن اس کے پاس پوری لائف میں ایک عورت کے لیے 3 ہی چانس ہوں گے, چاہے وہ 2 بار کیوں نہ نکاح کر لے. گاٹ اٹ. تو اب کیا ہوا کہ اس نے مطلب اس کو نکاح میں لیا دوبارہ سے, اور پھر اس کو پھر سے طلاق دے دیا. تو اب یہ دوسرا چانس ہو گیا. دوسرے چانس کے بعد پھر سے وہ عدت گزارے گی نہیں پر اپنے گھر میں. اگر وہ گھر میں گزارنے میں رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کے نکاح میں آ گئی. ادر وائز وہ پوری عدت مکمل ہونے کے بعد اب پھر سے اس کے پاس چانس, عورت کے پاس, یا تو پھر سے اپنے سیم شوہر سے نکاح کر لے یا کسی اور مرد سے نکاح کر لے. اگر وہ دوبارہ سے نکاح کر لیتی اپنے شوہر سے, ٹھیک ہے, دوبارہ ہو گیا نا, ایک اوریجنل نکاح تھا, ایک طلاق کے بعد ہوا, اب یہ تیسری مرتبہ نکاح ہو رہا ہے, رائٹ. تو 3 طلاق 3 نکاح آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس نے دوسری طلاق کے بعد نکاح کیا, اب کیا ہوا کہ پھر سے ان کی نہیں بنی, اس نے طلاق دے دیا دوبارہ سے. اب دوبارہ نہیں, اب یہ تیسری دوبارہ 3 مرتبہ طلاق ہو رہی ہے. اب کیا ہو گئی, وہ پوری طرح سے بائن ہو گئی, اب حلال نہیں, اب وہ حرام ہو گئی. اب وہ جائے گی اپنے گھر میں, اور جانے کے بعد اب وہ کسی اور ہی سے نکاح کر سکتی ہے, اب یہ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. خلا کا سسٹم یہ رہتا ہے کہ خلا میں عورت جو ہے اپنا مہر دے کر خلا کا نوٹس دیتی ہے, اور پھر ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی شاید 6 مہینے کا ہوتا ہے. وہ اس اتنا وقت جو ہے ان کو ساتھ میں گزارنا ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے اس نے الٹیمیٹم دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن اگر شوہر کچھ اس طریقے سے کہ اس کو راضی کر لے تو وہ اس کے بیچ میں رجوع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب خلا کیا جاتا ہے اس میں مہر ریٹرن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب طلاق ہوتی ہے تو مہر ریٹرن, عورت مہر واپس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ شوہر نے اپنا رائٹ وہ کیا نا, اپنا جو اس کو حق دیا تھا اللہ نے, وہ اس کو انفورس کر لیا. تو عدت کر ہاں اس میں نہیں ہاں. اور پھر وہ اگر وہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو پھر وہی نکاح والی بتا. ہاں
پھر نکاح کیا جائے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. چل اب نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ. پھر اذا جب بلغنا بلغا پہنچ جائے نا وہ عورتیں اجلہن ان کی مدت کو ان کے ٹائم کو. پھر جب پہنچ جائیں وہ عورتیں ان کی مدت کو یعنی ان کے پیریڈ وہ جو ٹائم ہے عدت کا اس کو پورا کر لیں. امسکوہن پھر امسی مسکا روک لو واؤ تم سب ہننا ان کو بمعروفن بھلے طریقے سے او فارقوہن او یا فرقا فرق کر دو یعنی جدا کر دو ہننا ان عورتوں کو. یعنی تمہارے پاس عدت کے دوران دو آپشن ہوتے ہیں یا تو ان کو روک دو یا پھر ان کو عدت مکمل کرنے کے بعد ان کو جدا کر دو. طلاق پوری مکمل کر دو. ٹھیک ہے. بمعروف بھلے طریقے سے نہیں یہ ادھر بمعروف بھلے طریقے سے یا تو روک لو انہیں یا پھر ان کو رخصت کر دو. رجوع کرنا چاہتے ہو تو عدت کے دوران کر لو ادروائز تم کیا کر دو ان کو مطلب پوری طرح سے طلاق کو ہو جانے دو. امسکوہن یا تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے یا جدا کر دو ان سے فرق کر دو یعنی جدا کر دو ان کو بمعروف بھلے طریقے سے دستور کے مطابق. وَأَشْهِدُوا اور واولف تم سب اشہدا گواہ بنا لو. جب طلاق پوری دو تو اس وقت تم کو گواہ بنانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. واولف تم سب اشہدا گواہ بنا لو ذوی عدل زوا دو عدل دو عدل والے دو ہاں انصاف کرنے والوں کو منکم تم میں سے. آج کے دور میں اتنا زیادہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. لوگ طلاقیں دے دے کے مکر جاتے ہیں. بیویاں طلاقیں سن سن کر مکر جاتی ہیں. کہتے ہیں مجھے تو دی نہیں اس نے طلاق کیونکہ وہ اس لیے کہ بھائی وہ مجھے نکالے ہی نہیں اور پروف کوئی نہیں ہوتا گواہ کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب طلاق دے رہے ہو تو دو گواہ بنا لو منکم تم میں سے. وَأَقِیمُوا الشَّہَادَةَ اور اقیمو قائم کرو شہادہ گواہی للہ اللہ کے لیے. یعنی یہ گواہی تمہیں اللہ رب العزت کی خاطر دینی ہے. ٹھیک ہے. ذالکم یوعظو ذالکم یہ یوعظو یا وہ وعظہ باعث کرتا ہے بھی اس کے ذریعے سے. ذالکم سوری پیش اور زبر ہے واعظ کیا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے. یہ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ذریعے من کانا من جو کانا ہو یؤمنو یا وہ امنا ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر. یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو کہ جو ہے ایمان لانے والا اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. یعنی یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ مت سمجھو کہ میں کچھ زیادتی کر لوں گا یا وہ عورت کچھ بھی زیادتی کر لے گی تو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ نے کہا اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اگر میں نے حد کو تجاوز کیا اگر اللہ رب العزت کی حدوں کو پار کیا تو اللہ میرا آخرت میں حساب کتاب برابر کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور من جو یا وہ اتقی ڈرتا ہے اللہ سے اور جو تقوی رکھتا ہے اللہ کا یجعل یا وہ جعل بنا دیتا ہے لہو اس کے لیے مخرجن نکلنے کا راستہ مطلب وے آؤٹ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے اس مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اور جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مخرج کہا جاتا ہے نا. مخرج جو ہم پڑھتے ہیں واٹ از دیٹ نکلنے کی جگہ. تو نکلنے کا اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے اس کے لیے ذرائع فراہم کر دیتا ہے جو اللہ سے تقوی رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان احکامات کو اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے فالو کرو گے تو یقیناً جو تمہارے لیے راستہ نکلے گا وہ بہترین ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کا تقوی رکھا. اگر تم تقوی کے طور پر اللہ کے خوف سے طلاق دے رہے ہو تب بھی اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اور اگر تم تقوی ہی کی وجہ سے ان سے رجوع کر رہے ہو تب بھی اللہ کیا کر دے گا تمہارے اندر موافقت ڈال دے گا. اور طلاق کر دو گے تو اللہ دونوں کو بیٹر آپشن دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر جب وہ پہنچ جائیں ان کی مدت کو تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے یا رخصت کر دو یا جدا کر دو ان کو بھلے طریقے سے. اور تم سب گواہ بنا لو دو گواہوں کو زوئی نہیں ہے ایکچولی یہ نون اس کا ڈراپ ہو گیا ہے
زوینی، زوانی اور زوینی، ہم نے آپ کو بتایا نا آنی اور عینی آتا ہے تو دو ہو جاتا ہے، تو یہ عینی، ای کا جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ نون ڈراپ ہو کر آیا ہے. زوی عدلین، دو گواہوں کو، منکم تم میں سے، اور تم سب قائم کرو گواہی اللہ کے لیے. یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہے ایمان رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پر، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مخرج، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے؟ زوی، زوی عدل، جی ٹھیک ہے. زوا آتا ہے تو سنگل، زوانی بھی آتا ہے تو ڈبل ہوتا ہے، اور زو آتا ہے تو سنگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زو، زا، زی سنگل کے لیے ہوتا ہے، زوا اور زوئی دو کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں. ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے انبیاء علیہ السلام کو اگر غور کیا جائے تو ان کا کیسا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا پورا تقوی اختیار کیا، تو وہاں سے اللہ نے راستے نکالے ہیں جہاں پر ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے کڑا آگ میں سے نکالا ہے، اسی طرح سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے، اندھیریوں میں سے نکالا. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ایک جانور جب کہ کھا چکا ہو، نگل لیا ہو، وہ دوبارہ سے نکال دے گا. کوئی امیجنیشن نہیں ہے نا اس کے، ہم پرسیو بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے سامنے سمندر ہے، اللہ کہاں راستہ نکال رہا ہے؟ مطلب وہ زمین جہاں پر پورا سمندر ہے، کہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے نا، سمندر کو ہم، پانی کو اگر ہم کھڑا کرنا چاہے کبھی زندگی میں نہیں کھڑا کر پائیں گے، لیکن اللہ پر جو توکل تھا تو اس نے کیا کر دیا، ان کے لیے سمندروں میں راستے بنوا دیے. انہوں نے اللہ رب العزت پر توکل کر کے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اللہ نے کیا کیا، ان کی جگہ دمبا رکھ دیا. مطلب ہر لیول پر دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے معاملات دیکھیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، جنگ میں شریک ہو گئے. وہ تو کہہ رہے تھے نا کچھ لوگ کہ ہم چلتے ہیں قافلے کو لوٹتے ہیں، اس میں مال بھی ملے گا. اللہ نے کہا نہیں، بڑی جگہ پر جاؤ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا. تو نبی نے توکل کیا، تو بدر کیسی مار کا، مطلب کیسے یو ٹرن لیا اسلام نے کہ بدر کے بعد سے مسلمانوں کو جو تھا ایک مضبوطی مل گئی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ پر توکل کیا گیا ہے تب اللہ نے ان لوگوں کے لیے راستے نکالے ہیں. اور یہ صرف انبیاء کی بات نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ پر توکل رکھے گا، ہر وہ شخص جو اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ میرے معاملات اللہ کے میں نے سپرد کر دیے، وہی ہے جو راستے نکالے گا. وہ جو پریشانیاں دے سکتا ہے، وہ جو مشکلات دے سکتا ہے، وہ مشکلات لینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ اسی نے دی ہے نا، تو وہی اس کو لینے پر قدرت رکھتا ہے. تو جو تقوی رکھے اللہ کا، اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، مخرج نکالتا ہے، راستے نکال دیتا ہے. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات جاری ہو رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہاں پر بات پوری ہوتی ہے. اور جو تقوی رکھتا ہے اللہ کا، وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ، اور یا وہ رزا کا رزق دیتا ہے اس کو، من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، لا نہیں، یا وہ احتسب، جہاں سے وہ گمان تک نہیں کر سکتا، وہاں سے اس کو اللہ رزق عطا کرتا ہے. ومن یتوکل، اور من جو، یا وہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ، اللہ پر، پھر ہوا وہ حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہ اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے نہیں وہ گمان کرتا، نہیں وہ حساب لگا سکتا. اور جو بھروسہ کرے اللہ پر تو وہ اس کے لیے کافی ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ بالغ، پہنچانے والا ہے، امری، اس کے حکم کو، یعنی پورا کر کے رہنے والا ہے اپنے حکم کو، اپنے کام کو. قد جعل اللہ، یقیناً بنا دیا اللہ نے، لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک قدر، ایک تقدیر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ اس بات پر غور کر لے کہ میری تقدیر میں یہی چیز ہے، شر اور خیر، اور پھر اس چیز سے یہ بات پر بھروسہ کر لے کہ یہ تو یہ قدر کس نے فکس کی ہے، یہ میرے رب نے کی ہے،
تو میں اس پر توکل کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے مجھے کسی مصائب میں مبتلا کیا ہے ویسے ہی وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا. تو اللہ نے فرمایا جس کا توکل جس کا بھروسہ مضبوط ہو گیا اللہ پر تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وٹ ڈز دیٹ مین کہ پوری دنیا بھی اگر اس کو گرانے کی اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گی چونکہ اس کا توکل سارا اللہ پر ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اسے پھر پوری دنیا اگر کیا کر دے چھوڑ دے. ابراہیم علیہ السلام کو سب نے چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ باپ نے کہا تھا میں کیا کروں گا مجھ سے حجت مت کرنا میں تجھے سنسار کر دوں گا. مجھ سے کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو میں تجھے کیا کروں گا اس یہاں سے نکال کر چھوڑوں گا. تو سوچے جس کے گھر والے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو اور وہ اپنے رب پر توکل کر دے تو ایسے ہی تو نہیں امامتیں ملتی ایسے ہی تو نہیں اللہ درجات بلند کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے. اسے پھر پوری دنیا بھی اگر کیا کر دے ریجیکٹ کر دے کیونکہ انسان کے اندر یہ جو فیلنگ آف ریجیکشن ہے نا یہ سب سے زیادہ انسان کو کھانے والا چیز ہوتی ہے کہ مجھے کوئی میرے ساتھ نہیں ہے میں اکیلا ہوں تنہا ہوں واحد ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہے نا تمہارے ساتھ اگر تم اللہ کو اپنا بنا لو تو تم کہاں پھر اکیلے بچ گئے. تم ایک سے بھلے دو اور دوسرا بھی کون جو تمام جہانوں کا رب تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ خود کہتا ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں تم ہو. لیکن ہم مانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے ہمیں کیا ہوتی ہے تنہائی کاٹتی ہے ہم سے لوگ دور ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی پوری دنیا بھی دور ہو جائے جو باقی رہنے والا ہے میرے ساتھ ہے اور وہ کیونکہ ساری دنیا کو فنا ہے نا. جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ برکت. ہاں اچھا اچھا اللہ ماشاء اللہ دا حلال وے الحمد للہ. ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ان کو وائف بھی ویسی مل گئی ماشاء اللہ. بالکل بالکل انسان ہاں بندہ ہاں ظاہر سی بات ہے کیوں چھوڑے گا کوئی جب اتنی فیسلٹیز اتنی آسانیاں اللہ پرووائڈ کر. مچنے والا ہے. بارک اللہ فیکم اللہم زد فزد جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے ہم لوگ مائنڈ اپ کرتے ہیں.